الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس على مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ محرم سن 1446 ہجری کا یہ چوتھا اور آخری جمعہ المبارک ہے۔ گزشتہ کئی جمعات کے خطبوں میں مسلسل ذکر شہیداں ہو رہا ہے، شہدائے اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان خوش نصیب ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی شہرت کا لہو دے کر گلشن اسلام کو آبیاری بخشی ہے، جنہوں نے اپنے خون سے گلشن اسلام کو سینچا ہے، جن کے قیمتی
اور مطہر خون کے نتیجے میں شجر اسلام پہ بہار آئی ہے۔ ان مقدس شخصیات کا ذکر تسلسل سے ہو رہا ہے۔ آج کے خطبے میں یہ عرض کرنا ہے کہ شہادت کیا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام کا، قرآن کا، دین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شہادت نعمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شہادت مصیبت نہیں، مسرت ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک شہادت سعادت ہے، شقاوت نہیں۔ شہادت معاذ اللہ بدبختی نہیں بلکہ خوش بختی ہے۔ ہمارے نزدیک شہادت قابل افسوس نہیں، قابل مسرت ہے۔ شہادت اللہ کی عظیم نعمت ہے، جسے مل جائے اس پر رب کا عظیم انعام ہے۔ شہادت جنت کا پروانہ ہے۔ شہادت رضائے الہی کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے نزدیک شہادت وہ عظیم نعمت ہے جو موت کی تلخی کو راحت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یوں دنیا والوں نے دیکھا کہ دنیا کے ماہرین تنبے کا مربع بنا کر اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ خلاق عالم نے بھی یہ مناظر کئی بار دکھائے۔ شہادت کی موت بھی اسی کی کڑی ہے کہ دنیا والے چینی ڈال کر کڑوے تنبے کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے دیدار کی جھلک شہید کو دکھا کر موت کی کڑواہٹ کو میٹھا کر دیتا ہے۔ جسے رب کا دیدار ہو اس کی موت قابل افسوس تو نہیں، وہ تو رب کا انعام پا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں کی جھولی میں جا رہا ہے، اس لیے اس کی جدائی پر افسوس ہو سکتا ہے، اسے شہادت ملنے پر افسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو شہید ہوتے ہیں اور لوگ ان کی شہادت کے بعد روتے ہیں، وہ انہیں افسوس جدائی کا ہے، شہادت کا غم نہیں۔ شہادت تو انعام کی چیز ہے۔ شہادت تو رب کا وہ انعام ہے جسے امام الانبیاء نے خود اللہ سے مانگا ہے۔ حالانکہ نبوت کا درجہ شہادت سے کہیں بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مقبولان بارگاہ الہی میں جو درجے ہیں ان کو بیان کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ 4 درجے بیان کیے۔
مقبول بندوں کے، پہلا درجہ انبیاء کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ کامل درجے کے صالحین کا ہے۔ یہ 4 طبقے وہ ہیں جو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں اور جن پر رب کا انعام ہے، جن کے پیچھے اور جن کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر۔ یہ 4 طبقے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان میں شہداء کا درجہ تیسرا ہے، لیکن شہادت کی موت ایسی کمال کی موت ہے کہ امام الانبیاء جو پہلے درجے والوں کے امام ہیں، وہ خود تمنا کرتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے الہ العالمین، میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، امام الانبیاء تمنا فرما رہے ہیں، یا اللہ میری تمنا ہے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی تمنا نبیوں کے امام کر رہے ہیں۔ تو یہ انعام جسے مل جائے اس پر ہائے نہیں کرتے، اسے واہ کہتے ہیں۔ یہ انعام جسے ملے ان پر واویلا نہیں کرتے، انہیں اس انعام کے مل جانے پر ہم ان پر رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو۔ ہاں، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں پر لوگوں کو روتے دیکھا، تو وہ افسوس جدائی کا ہے، شہادت کے ملنے کا نہیں۔ اسے یوں سمجھے، آپ کا کوئی پیارا بیٹا حج پہ جا رہا ہو، باپ اسے الوداع کرتے ہوئے روتا ہے، اس کے حج پہ جانے پر تو خوش ہے، یہ آنسو جدائی کے ہیں۔ اسی طرح جو شہیدوں پر آنسو نظر آئے ہیں وہ ان کی جدائی پر ہے، ان کی موت پر نہیں، ان کے شہادت کے ملنے پر نہیں ہے، اس لیے کہ شہادت تو مومن کی آرزو ہے، اور شہادت وہ نعمت ہے جو موت کی تلخی کو راحت میں تبدیل کرتی ہے، جو موت کی کڑواہٹ کو میٹھا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ رب جب اپنے دیدار کی جھلک دکھائے، اور میں آپ کو قرآن سے ایک جھلک دکھانے لگا کہ دیدار کی جھلک کیسے تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ یہ قرآن کریم 12واں پارہ اور سورہ یوسف ہے۔ زلیخا سے غلطی ہو گئی اور اس کی سہیلیوں نے طنز کیا کہ کیا کر بیٹھی، کس کے ساتھ، تو اس نے پروگرام بنایا کہ ذرا انہیں جمال یوسف کا ایک جلوہ دکھاؤں تاکہ ان کی زبانیں بند ہوں۔ تو اہتمام کیا گیا، دسترخوان سجایا گیا، دعوت کی گئی، اور ان ساری طعنہ دینے والیوں کو بٹھا کر، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ابھی تک ان کے غلام تھے، زلیخا کے گھر میں رہتے تھے، حضرت یوسف کو فرمایا اخرج علیہن، ذرا ادھر آئیے۔ وہ جو سامنے آئے، جمال یوسف کا جلوہ دیکھا، تو یہ جو فروٹ کاٹ رہی تھی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ،
انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور احساس نہ ہوا، اور کہا حاش للہ ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ قرآن کی روح کہتی ہے اس کردار والے تو جو زمین پر چلتے ہیں یہ فرشتے نہیں ہوتے، ان کے کردار پر تو جبرائیل کو بھی رشک آتا ہے۔ تو ہاتھ کاٹ ڈالے، درد کا احساس بھول گئی، جمال یوسف کو دیکھا، اور جو یوسف کے بنانے والے کو دیکھے اس کی موت کی تلخی کیسے راحت میں نہ بدلے گی۔ اس لیے کوئی شخص جنت میں جانے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، دوبارہ مرنا چاہتا ہوں۔ شہید کہے گا یا اللہ دنیا میں بھیج، دوبارہ مرنا چاہتا ہوں، تیری راہ میں مرتے ہوئے جو مزہ آیا تھا پھر کبھی نہیں آیا۔ وہ دیدار خدا کی جھلک ہے جس نے شہید کی ساری تلخیوں کو راحت میں بدلا ہے، ساری کڑواہٹوں کو مٹھاس میں بدل دیا۔ جسے ایسا انعام ملے اسے ہائے نہیں واہ کہتے ہیں، اس لیے ہم حضرت حسین کو ہائے نہیں واہ کہتے ہیں کہ جس نے شہادت کا جام پیا اور جرت سے پیا، سر کٹایا ہے، خدا کے علاوہ کہیں جھکایا نہیں، تو ہائے نہیں واہ ہے۔ اور یاد رکھنا شہید وہ خوش نصیب ہے جس کو رب خود خرید لیتا ہے، جس کے وجود کو رب نے خریدا ہے۔ یہ کتنا اعلیٰ ہے جس کا خریدار خود اس کا بنانے والا ہے۔ اور یہ خطیبانہ ڈائلاگ نہیں، رب خود کہہ رہا ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے، 11ویں پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا رب العالمین نے ایمان والوں کی جان و مال کے بدلے میں، ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خود خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اس کے راستے میں لڑتے ہیں، خدا کے دشمنوں کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں، خود جنت میں بھی جاتے ہیں۔ فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ایسا ہے جو ہم نے کیا اور اس کا ایفا ہمارے ذمے ہے، اور صرف امت مسلمہ سے نہیں بلکہ تورات پر ایمان لانے والوں سے بھی ہم نے کیا تھا، ایمان انجیل پر ایمان لانے والوں سے بھی ہم نے وعدہ کیا، اور قرآن والوں سے بھی ہم نے وعدہ کیا کہ ہم نے تمہاری جان و مال کو جنت کے بدلے میں خود خرید لیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، چاہیے کہ یہ خرید و فروخت کرنے والے خوشیاں منائیں
یہ ہائے ہائے نہ کریں بلکہ خوش ہو جائیں کہ انہوں نے اللہ سے کمال کا سودا کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور رب العالمین کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے، نارمل کامیابی نہیں کہ 100 میں سے 33 میں پاس ہے، یہ 100/100 میں پاس ہے. یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں جن کے جان و مال کو خود پروردگار نے خرید رکھا ہے. ان کا یہ اعزاز ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار جو میرے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا. یا اللہ نہیں کہیں گے، لیکن دیکھا سر کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، تو خیال تو آ سکتا ہے. فرمایا نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. انہیں زبان سے مردہ کہنا بھی نہیں، دل میں مردہ سمجھنا بھی نہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ اللہ کی قربت میں زندہ ہیں. یہ اللہ انہیں انعام دے رہا ہے. دنیا والوں تم سمجھ گئے کٹ گیا، مٹ گیا، مر گیا، نہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ اللہ کے قرب میں زندہ بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. دنیا میں تو دنیا کی چیزیں کھاتے تھے، یہ اللہ کے قرب میں جنت کے میوے کھاتے ہیں اور پریشان بھی نہیں ہیں. يستبشرون بالذين لم يلحقوا فرحين بما آتاهم الله من فضله. جو اللہ نے شہادت کی وجہ سے انہیں انعام دیا ہے اس پر خوشیاں بھی منا رہے ہیں، پریشان بھی نہیں. بلکہ ایک اور آیت اللہ نے بوقت موت انہیں یہ پروانہ دیا. فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا جنہوں نے دل و زبان سے اقرار کیا رب سے وفا کا کہ یا اللہ بس تیرے ہی ہیں، تیرے ہی ہیں، قول و فعل میں تیرے ہی ہیں. کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ وہی ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بس رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہلے نہیں. یہ کٹے ہیں لیکن موقف سے ہٹے نہیں. یہ ان کی تاریخ ہے ہر دور میں. بلال کی چربی سے انگارے بجھے مگر احد احد کا ترانہ نہ چھوڑا. خباب بن ارد کی چربی سے آگ کی حرارت برودت میں بدلی مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. یہ مرد تھے. اس چشم فلک نے دیکھا کہ مکہ کے چوراہے پر صنف نازک سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. یہ عہد وفا ہے،
جو چشم فلک نے کئی بار نبھاتے دیکھا لوگوں کو. یہ نبھانے والے ہیں عہد وفا، یہ وفادار ہیں. تو پھر اللہ بھی تو وفا کا بدلہ دینا جانتا ہے. ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے. یہاں جس نے وفا کی، رب نے پھر نبھا کے بھی دکھائی اور اس کے کچھ مناظر ہمیں بھی دکھائے دنیا میں بھی. اصل انعام تو آخرت میں ہے، کچھ جھلکیاں دنیا میں بھی دکھائیں. میں کس کس شہید کی بات کروں؟ میرے سامنے قرآن و سنت میں یوں شہداء کی کتاب کھلی ہے، کسے بولوں اور کسے چھوڑوں؟ ادھر اسلام کے دامن میں ایک ایسا نرالا شہید بھی ہے. یوں تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، لیکن اس اسلام کے گلشن میں وہ پھول بھی مہک رہا ہے جسے شرعی غسل کی ضرورت تھی، اور شہادت کا جام پیا تو فرشتوں نے آسمانوں پہ اٹھا کے غسل. یہ جناب حنظلہ ہیں رضی اللہ عنہ. نکاح ہوا، ابھی صبح غسل کرنے ہی لگے تھے کہ آواز آئی حی علی الجہاد، تو بھول گئے غسل اور مصطفیٰ کے قافلے میں چل دیے اور احد کے میدان میں شہادت کا جام پی گئے. جب جنگ ختم ہو گئی تو دیکھا حنظلہ کہاں ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا حنظلہ کہاں ہے؟ زخمیوں میں دیکھا نہیں ہے، بچ جانے والے مجاہدین میں دیکھا نہیں ہے، شہداء میں دیکھا تو نہیں. آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حنظلہ جنگ سے بھاگ جائے. میرے نبی کو صحابہ پر کتنا اعتماد ہے، جن پر خدا نے اعتماد کیا اور جن پر مصطفیٰ نے اعتماد کیا. آج جس کو ان پر اعتماد نہیں، دھرتی کا غلیظ ترین فرد ہے، جنہیں اللہ نے چن کر اپنے نبی کا ساتھی بنایا، بلکہ کسی کو نبی کا سسر بنایا، کسی کو نبی کا داماد بنایا. یہ ان کی قسمت تھی. عجیب لوگ تھے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ حنظلہ جنگ چھوڑ دے. دیکھو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حنظلہ موجود ہے شہداء میں. آپ نے خود جا کر نظر کرم فرمائی. حنظلہ کے ہاتھوں سے، حنظلہ کے بالوں سے تازہ غسل کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے نبوت کی نگاہوں سے دیکھا کہ حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں فرشتے غسل دے رہے تھے. یہ اسلام کے گلشن میں نرالا شہید ہے. یہاں بڑی بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہیں. میں کس کس کی بات کروں؟ ادھر یہ احد ہی کا میدان تھا جہاں حضور کے 70 جانثار کام آ گئے اور رب سے عظیم انعام پایا. ان میں میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ بھی ہیں، ان میں جناب مصعب بن عمیر بھی ہیں جو ان نازوں میں پلا تھا کہ 200 دینار کا ایک ایک جوڑا پہنتا تھا، اور جس گلی سے گزرتے تھے ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی. لیکن جب کلمہ پڑھا تو گھر سے در بدر کیا گیا اور کپڑے بھی وہ اتر گئے. گھر والوں نے کہا لباس ہمارے ہیں، ہمارا کھا کر ہمارے دشمن کے حلقے میں جاتے ہو. چھوڑ دیا سب کچھ، حبشہ کی ہجرت کی مکہ مکرمہ سے. اس خوش نصیب انسان. اور جب حبشہ سے واپس آئے تو میرے آقا نے دیکھا، اور میں دیکھ کر میرے آقا کی آنکھیں برسی کہ مصعب بن عمیر کے جسم پر جو چادر تھی وہ کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی.
آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو کبھی 200 دینار کا جوڑا پہنتا تھا۔ پھر احد کے میدان میں یہ بھی کام آ گیا گلشن اسلام کی آبیاری کے۔ یہ نرالے شہید ہیں۔ آپ علیہ السلام شہداء کو دیکھ رہے، دیکھا اپنے چچا سیدنا حمزہ کو ایک درخت کے نیچے احد کے میدان میں آپ کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے، اور دیکھ کر میرے آقا کی آنکھیں چھلک گئیں۔ یہ نرالے رنگ کا شہید ہے جس کے جسم کے 13 یا 11 ٹکڑے احد کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ حضور حوصلے اور ہمت کا پہاڑ جو طائف کے پتھر کھا کے بھی نہ روئے تھے، اپنے چچا کی اس حالت نے میرے نبی کو رلا دیا اور سخت ملال میں آئے۔ یہ منظر دیکھ، ساتھ حضرت مصعب بن عمیر، ناز و نعمت میں پلنے والا، آج اسلام کے گلشن پہ نثار ہوا پڑا ہے۔ دور سے دیکھا حضرت حمزہ کی سکی بہن سیدہ صفیہ آ رہی ہے، تو ان کے بیٹے سے فرمایا انہیں روک دو، یہ حالت دیکھ کر تحمل نہیں کر پائے گی۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے روکا تو ماں نے غصے میں بیٹے کو مکہ مارا کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس نے کہا میں نہیں روک سکتا، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ تو سیدہ صفیہ کے بڑھتے قدم وہی روکے۔ یہ اطاعت تھی، حالانکہ وہ حضور کی پھوپھی ہے اور پھوپھی کی بڑی شان ہے، رشتوں کی بڑی قدر ہے، لیکن اطاعت کا یہ عالم کہ سیدہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ فرمایا جاؤ حضور سے عرض کر دو میں اپنے بھائی کی لاش پر وویلا کرنے نہیں آ رہی، انہیں شہادت کی مبارک دینے آ رہی ہے، اجازت ہو تو آ جاؤ۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی، وہ حاضر ہوئی، کہا بھائی تجھے شہادت مبارک، اور کفن کے 2 کپڑے دیے کہ میرے بھائی کو ان میں کفن دے دیا جائے۔ میرے آقا نے کپڑے لیے، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا چچا کفن پہن کے جائے اور ساتھ مصعب بن عمیر بغیر کفن کے جائے؟ میرے آقا کے عدل پر بھی قربان تھی۔ اب ایک کپڑا بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، تو پورا ڈالا گیا، جو کپڑا جس کے حصے میں آئے وہ اس کو کفن دیا جائے۔ دونوں کپڑے اتنے تھے کہ یا پاؤں ڈھانپا جائے یا چہرے ڈھانپے جائیں، پورے بدن پہ کپڑا کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان کے چہروں پہ کپڑے ڈال دیں اور پاؤں پر گھاس کے پتے ڈال کر دفن کر دیا۔ یہ قربانی ہے صحابہ کی، جو کبھی ناز و نعم میں پلے تھے، آج دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ پورا کفن بھی نہیں ہے، مگر شہادت کا عظیم جام ہے۔ اور میرے آقا کی آنکھیں برس رہی کہ یہ حال کر دیا ظالموں نے۔ اور یہ وہ موقع ہے جب فرط جذبات میں میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں۔ فوراً جبرائیل آ گئے، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے نبی ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں، جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر صبر کر لیں تو کیا بات ہے،
اور پھر میرے آقا کو تسلی دیتے ہوئے جبرائیل امین نے آ کے فرمایا، میرے آقا میرے نبی رب العالمین فرما رہے ہیں آپ تسلی رکھیں، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، ہم نے عرش پر لکھوا دیا ہے آپ کا چچا حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن سارے شہیدوں کی سیادت و قیادت کا تاج اللہ میرے چچا حمزہ کے سر پہ پہنائیں گے۔ تو یہ عہد وفا کرنے والے ہیں نا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب سے عہد و پیمان کیا پھر کٹ گئے، موقف سے ہٹے نہیں، ڈٹ گئے، کٹ گئے، قربان ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر ان کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے نوری آتے ہیں، جنت کے پروانے لے کر نوری آتے ہیں۔ ارے دنیا میں لوگوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہ جناب بھول جاتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میری حیثیت، فلاں چوک پہ میرا استقبال ہو رہا تھا، فلاں جگہ میرا استقبال ہوا، فقید المثال استقبال ہوا فلاں شخصیت کا۔ ارے میں انہیں واہ کیوں نہ کہوں، ان شہیدوں کو مبارک کیوں نہ کہوں، انہیں مبارک کیوں نہ دوں جو دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ نوریوں کو استقبال کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور وہ آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، پیچھے رہ جانے والوں کا غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ فرمایا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں، رب کے انعامات میں، رب کے کرم میں، اللہ کی نعمتوں کے باغات میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قرب میں زندہ ہوتے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جنہیں یہ عظیم الشان انعام مل جائے انہیں ہائے نہیں واہ کہتے ہیں، انہیں واہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے عہد و وفا کیا پھر نبھایا، پھر توڑا نہیں، وعدہ وفا نبھا دیا، تو پھر اللہ نے بھی ان کی قربانیوں کی لاج رکھ دی کہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو تالا لگایا کہ خبردار انہیں کوئی مردہ سمجھے ہی نہیں، کوئی سوچے بھی نہیں کہ یہ مردہ ہو گئے، مٹ گئے، بلکہ تم سے بھی اعلیٰ زندگی میں زندہ ہیں۔ یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کا اعزاز ہے کہ رب کے حضور بارگاہ الہی میں یہ انعام پا گئے کہ انہیں حیات جاں ودا مل گئی، حیات دوام رب نے انہیں بخشا ہے، جو خدا کی عظمت پر، مصطفیٰ کی عظمت پر، اسلام کی عظمت پر قربان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ تو جن کو رب یہ انعامات بخشے وہ قابل افسوس نہیں ہیں، وہ قابل مسرت ہیں کہ انہیں اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں
کہ اسلام کی نظر میں شہادت سعادت ہے، شقاوت نہیں، شہادت نعمت ہے، زحمت نہیں، شہادت مصیبت نہیں، مسرت ہے، خوشی ہے، جسے مل جائے زہ قسمت۔ اس لیے جن کو اللہ نے منصب شہادت پہ فائز کیا، ہم سب کو کامیابیوں پر واہ کہتے ہیں۔ یہ شروع سے لے کر اب تک اسلام کی عظمت پر قربان ہونے والے سارے شہیدوں کو ہم خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حال ہی میں قربان ہونے والے حماس کے رہنما، ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں، عزت سے کٹوا دیا ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیت کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ کب تک کہتے رہیں گے جناب یہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں؟ کب سے علماء سمجھا کے تھک گئے کہ یہ نسل یہود کی ہے، ان میں اور ان میں بس کچھ رسومات کا فرق ہے، لیبل کا فرق ہے، باقی قدریں ان کی بھی وہی سے ملتی ہیں۔ حضرت عمر سے لے کر اسماعیل ہنیہ تک اسلام کی ہر شخصیت کے قتل میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اسے سمجھیں، ہمارے نزدیک امریکہ کافر اعظم ہے، ایران منافق اعظم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دکھائی اور ہے، ماری اور ہے۔ اسماعیل صاحب قطر میں بھی تو اتنے عرصے سے رہ رہے تھے، وہاں تو کوئی کار ٹریس نہیں ہوئی۔ کبھی امریکہ کو اسرائیل کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پر کوئی میزائل مار دے۔ یہاں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے۔ بہرحال شہادتوں سے انقلاب رکتے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ اسے مار دو تحریک رک جائے گی۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا کہ انہیں مار دو تحریک رک جائے گی۔ آج کا کافر بھی یہی سمجھتا ہے، اسے مار دو تحریک رک جائے گی، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ بیج بن کے دفن ہوتے ہیں اور ایک دانہ کئی 100 دانوں میں بدل کے پھر نکلتا ہے۔ یہ کوئی مٹتے، یہ بیج بنتے ہیں۔ اس لیے یہ جو قربان ہوتے ہیں نا، وہ ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے عید الاضحیٰ پہ دیکھا نا، کتنے قربان ہوئے جانور، ختم ہو گئے۔ ہر سال پہلے سے زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ قربانی سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، قربانی کو اللہ رنگ لگاتا ہے۔ تو یہ میرے شہید جو جا رہے ہیں، یہ مٹ نہیں رہے، یہ بیج بن کے دفن ہو رہے ہیں، یہ پھل پھول کے نکل رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کفر ساری متحد ہو کر یہاں بھی آئی تھی ہمارے پڑوس میں، اور کتنوں کو شہید کیا، مٹا سکی؟ تھک کے واپس گئے، ہار کے واپس گئے، اور آج بھی وہ سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ ہم نے سر کٹائے ہیں لیکن دشمن کے سامنے کبھی جھکایا نہیں۔ تو بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ شہادت سعادت ہے، نیک بختی ہے، انعام ہے، نعمت ہے، قابل مسرت ہے، خوشی ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تمنا کرنی چاہیے جس کی تمنا اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ ہر مومن کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور آخر میں ایک قیمتی نسخہ دے کے جا رہا ہوں
شہادت کی تمنا بھی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری موت کو بھی مبارک بنا اور موت کے بعد والی زندگی کو بھی مبارک بنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت دے گا، اور اگر اس کی موت بستر پہ بھی آ گئی تو قیامت کے دن اللہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو ہر نماز میں 5 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ویسے دن میں 25 بار کا حدیث میں آتا ہے، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لیں تو دن میں 25 بار ہو جائے گا۔ اس طرح ہم شہادت کی تمنا بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔